کہتا ہے جی کہ ہمارا ایک بھائی ہے، وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، سامان چائنا سے منگواتا ہے، اٹلی کے نام سے بیچتا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، حرام ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ یہی تو آج مصیبت ہے کہ جتنی چیزیں ہیں نا مارکیٹ میں، تقریباً جو بڑی دکانیں ہیں ان کا تو میں نہیں کہتا، لیکن عام جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 نمبر کا مال ہے، اس پہ مہریں دوسرے ملکوں کی لگی ہے۔ انا للہ و انا۔ بھائی آج تو ڈاکٹر بھی جیلی ڈگری سے ڈاکٹری کر رہے ہیں، بڑے بڑے پی آئی اے کے چیکنگ ہوئی ہے تو پائلٹ جیلی ڈگری والے تھے، تو وہ پھر لوگوں کو ماریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جب اس کے بعد ڈگری ہی صحیح نہیں ہے تو کسی وقت بھی حادثہ کر سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی ایمان کی علامت ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو وہ شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی لیے تو زور لگاتا ہے نا کہ تاکہ تمہاری نماز خراب کرے۔ آپ پڑھتے رہیں، آنے دیں اس کے خیالات کو، لعنت بھیجیں اس پر۔ میرے شوہر نے بیٹے کا رشتہ بغیر تحقیق کے کر دیا ہے، اب رشتے کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ لڑکی کہیں اور چاہتی ہے۔ اب میرے شوہر کہ ہم رشتہ نہیں توڑنا ہے، ہم اپنے بیٹے کی شادی ادھر ہی، یہ کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے؟ جب لڑکی چاہتی ہی نہیں ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ عشق چل رہا ہے، کیوں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرتے ہو؟ اسی لیے حکم ہے کہ شادی ہو، مکان بنانا ہو، تجارت کرنی، کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے پہلے استخارہ کرو تھی۔ اگر خیر ہو تو قدم بڑھاؤ ورنہ نہ بڑھاؤ۔ یعنی پہلے تو لڑکے بے وقوفی کرتے تھے عشق کر کے شادی، اب باپ بے وقوفی کر رہا، اس کا کیا علاج ہے؟ بھائی وہ لڑکی نہیں چاہتی، کیوں خواہ خواہ ایک دوسرے کو جہنم میں ڈالتے ہو؟ کیا گھر میں آ کے کیا جو پہلے سے پتہ لگ گیا شوہر کو کہ یہ کسی اور کو چاہتی ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے نبھا کرے گا؟ پورے مکے میں بھائی نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ 6 سال کا بچہ ہے، تیز بخار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بھئی یہاں بڑی اچھی ہسپتالیں ہیں، اور حاجی کے لیے یا عمرے والوں کے لیے علاج مفت ہے۔ آپ یہاں کسی سرکاری ہسپتال میں جائیں، پرائیویٹ میں نہیں، سرکاری ہسپتال بہترین علاج آپ کا ہو جائے۔ مستشفیٰ نور میں چلے جائیں، مستشفیٰ ملک عبداللہ میں چلے جائیں، مستشفیٰ عبدالعزیز ظاہر میں چلے جائیں، یہ حرم کے باہر صفہ کے اندر ہسپتال بنا وہاں چلے جائیں، بہترین علاج ہو جائے گا۔ غفلت نہ کریں، بچے کو فوراً وہاں لے کے جائیں۔ کافی سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، پہلے علاج بھی کراؤ، پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، 2 بہنیں 1 بھائی، بھائی کے وفات 3 ماہ ہو گئے ہیں، بہن بیوہ ہے، اور میری بہن ذہنی مریضہ بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کسی یتیم کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے 11 سال کا۔ میری بہن آپ ایسا کریں، آپ اپنے ملک میں جہاں رہتی ہیں نا، پاکستان میں جس شہر میں، وہاں بڑے بڑے مدارس بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ان کو یہ سارا واقعہ لکھ کے دیں، وہ آپ کو فتویٰ لکھ دیں گے۔ یہاں سے میں بتاؤں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ میں حافظ قرآن ہوں، امام کو کیسے نیت کری؟ یہی کہ بس میں نماز پڑھا رہا ہوں، بحیثیت امام کے پڑھا رہا ہوں، اور کیسی نیت کرنی چاہیے؟ میرے بھائی کی وفات ہو گئی، کچھ قرض ان کے ذمہ تھا، لوگوں کے جائیداد بھائی کے نام بہت زیادہ، تھوڑی بہت زمین امی کے نام ہے جو کی طرف سے ہیں، بھائی کو بھی امی نے کر دی تھی، 2 بہنیں ہیں۔ بھائی کا قرض کس کے ذمہ ہے؟ سب کے ذمہ ہے۔ بھائی کا قرض جو ہے، جب اس کی جائیداد ہے، جو جائیداد لیں گے سب مل کے قرض ادا کریں۔ کہتے ہیں بیوی اور شوہر کے درمیان میں لڑائی ہوئی، اور شوہر نے غصے میں آ کر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو یہ 3 ہی ہوں گی۔ اور میری بیٹی طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، محبت میں بھی کسی نے کبھی طلاق دی ہے؟ وہ طلاق ہو گئی اور 3 ہیں، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے سے جا کے شادی نہ کرے۔ تمام 4 اماموں کا یہی مسلک ہے، صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 دے تو 1 ہوتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے حلال حرام کا مسئلہ احتیاط کرو، کیونکہ سارے ائمہ اور سارے صحابہ کہتے ہیں 3 ہیں۔ حضرت ابن عباس بھی یہی فتویٰ دیتے کہ 3 پڑھیں گے۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح غیر کفر سے والدین کی مرضی کے خلاف ہو جائے، لڑکی 13 سال کی ہو، میرا بھائی اگر والدین راضی ہی نہیں تھے تو نکاح کیسے ہو گیا؟ نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ بعض احمد فرماتے ہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں،
بات کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے، ان کو سزا نہیں ملے گی لیکن گناہ گار ہیں۔ تو بہرحال ایک تو اس نے والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کہ کیا بھی غیر کفر میں، تو بہت بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے رشتے قائم نہیں رہیں گے۔ ہمارے پنجاب میں رسم ہے کہ مرنے کے بعد چوتھے دن 75,000 کلمہ پڑھا، یہ بدعت ہے ساری۔ ویسے 75,000 کے بجائے 75 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھو، لیکن گھر والے بیٹھ کے خود پڑھو۔ یہ کرائے پر جو پڑھواتے ہو نا، یہ بدعت ہے۔ ہر کام تم دوسروں سے کرنا چاہتے ہو نا۔ میرا شوہر اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کو پراپرٹی میں حصہ دے سکتا ہے، اپنی خوشی سے دینا چاہے دے، وہ وارث نہیں ہے اس کی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کی، اس عورت کو پہلے شوہر سے بھی 2 بچے ہیں۔ اب وہ عورت پتہ نہیں کیا ہے کہ پراپرٹی مانگ رہی ہے، تو یہ تم جانو وہ جانے، شوق سے شادی کی تھی تو پھر پراپرٹی تو دینی پڑے گی۔ میرا بیٹا 8ویں جماعت میں ہے، اسے عالم دین پہلے اس کو میٹرک تو کرنے دو۔ حنفی مسلک میں تو دم پڑ جائے گی، باقی اماں کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل میں بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے جو پہلے کئی باری ہے اس کے بعد قربانی کی، پھر سر مٹایا، تم اسی طرح کرو۔ ان کا اصلاح یہ ہے۔ باقی ہم کہتے ہیں حضور نے اجازت تو دی تھی نا، اجازت تو ان کو دی تھی جن نے غلطی کی تھی۔ یہ تو نہیں کہ پہلے سے پیسے دے کے جان چھڑا کے ٹکٹ لے کے گھر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں بعض وہابی کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، مجبوری کے تحت ہو جائے گی جب اور کوئی چیز نہ ملے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی، ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے ذبح نہیں ہوئی۔ حضور نے تو پھر گائے بھی ذبح نہیں کی۔ میرے سالے کی اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن خون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ سے روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ دعا کا معنی زبان سے ہے، ساری قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا ربنا آتنا، زبان سے کہنا ہے لیکن دل بھی ادھر متوجہ ہو۔ صرف استغفر اللہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور پورا پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو سبحان اللہ اور زیادہ اچھا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے منہ نہ ہلے، وہ ذکر نہیں ہو، لازمی ادا تو ہو نا لفظ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دودھ اللہ کا نور ہے، بس یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ جو سفید چیز ہے وہ نور ہے، جو کالی چیز ہے وہ عذاب ہے، ایسے باتیں ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ بکری ہے تمہاری یا بیوی ہے؟ یہ فتویٰ نہیں پڑھا آگے تم نے کہ تم نے ایک ٹکٹ میں 2 تماشے شروع کر دیے ہیں؟ وہ تو ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ حرام نہیں ہوگی، وہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ طریقہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کا دودھ پیتا رہے۔ لوگ ماں کا پیتے ہیں تو بیوی کا پیو گے۔ بہرحال غیر مسلموں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی ہدایت کی دعا کریں، اور کفر پہ مر جائیں تو پھر دعا نہ کریں۔ طواف ختم کیا، مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت نہیں پڑھی، دونوں طواف ختم ہو گئے، اب 4 رکعت 2 کر کے بعد میں پڑھ لیں۔